وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک جمی ہوئی مٹی سے. ہر انسان کی خلقت خاک سے، ہماری بھی. یہ نطفے کا لفظ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن میں یہ لفظ ہے تو ممبر کی شان کے احترام کے خلاف نہ ہو، اس لیے قرآن کا لفظ ہے. جو بھی کچھ وجود میں آتا ہے انسان کے، وہ اسی غذا سے ہے جو اس نے زمین سے حاصل کی ہے، یا اس جانور کے گوشت سے ہے کہ جو زمین سے اپنی غذا حاصل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے گوشت خور جانوروں کو ہمارے لیے حلال نہیں کیا ہوا، یا یعنی اللہ نے کہا ہے کہ یا تو زمین سے کھاؤ ویجیٹیبلز، یا ان جانوروں کو کھاؤ کہ جو زمین سے کھا رہے ہیں. آپ غور ہمارے تو گویا در حقیقت ہمارا یہ پورا وجود ہے، اس کی اصل یہ کہ زمین سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. زمین سے انسان کی وجود کی بنیاد ہے. اس کے بعد کہا کہ ہم نے اس کے نطفے کو ایک محفوظ مقام پر رکھا، جو دعا عرفہ میں اب عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا فی ظلمات ثلاث، 3 پردوں میں رکھا اللہ تعالیٰ نے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. بس یہیں تک رہیں گے انشاءاللہ، ہم اس کے بعد گفتگو میں شاید وقت بھی نہ بن پائے. اس کے بعد ہم نے اس نطفے کو خون، جمع و خون بنایا، علقہ جمع و خون سے، فخلقنا العلقة مضغة جمع و خون سے گوشت کا لوتھڑا بنایا. یہ ہم سب اس پروسیس سے گزرے ہیں. اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی ایک اور تہہ کو چڑھایا. یہ قرآن اس وقت بتا رہا ہے 1400 سال پہلے کہ جب نہ کوئی ایکس رے مشین تھی نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ تھا. 1400 برس پہلے کس کو معلوم تھا کہ ماں کی شکم میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ جو ترتیب وار سلسلہ اللہ نے جو بیان کیا ہے، تو آج کی کوئی سائنس صاحب آگے کہے کہ یہ غلط بیان کیا ہے تو وہیں قرآن کی بنیاد ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ. تو 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ جمع و خون، گوشت کا لوتھڑا، ہڈیاں، اس کے اوپر پھر گوشت کی تہہ. ثم انشأناه خلقا آخر، اس کے بعد ہم نے اسے کچھ اور بنا دیا. دیکھیں یہ بھی ایک ایک سٹیپ پر اللہ نے کہیں فا کے ذریعے سے کہا، کہیں ثم کے ذریعے سے کہا. ثم ہوتا ہے ایک سٹیپ ہوتا ہے کچھ عرصے بعد. ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے اس میں روح کو پھونکا. ثم کے ساتھ ہے، روح فوراً نہیں آتی، 4 مہینے کے بعد آتی. تو اللہ نے اس کو ثم سے بیان کیا کہ روح فوراً نہیں آ جائے گی بچے میں، اس کی ایک حیت بن رہی ہوگی، 4تھے مہینے میں تقریباً روح آتی ہے. تو کہیں پر ہے نطفے سے علقہ بنا، علقہ سے مضغہ بنا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، جیسے ہی جمع و خون بنا تو فوراً ہی اس کے ساتھ گوشت کا لوتھڑا بھی بنا. اب آپ سے بہتر کون سمجھے گا اس فا اور ثم کے فرق کو؟ من کنت مولا، یہ ہے بلا فصل، ٹھیک ہے نا، فاصلہ نہیں ہے درمیان میں، ذرا غور کیجیے گا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی امر کا ارادہ کرے تو کہتا ہے کن فیکون. آپ سمجھ لیجئے جو کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے نا، وہی محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے، کوئی فاصلہ نہیں. اچھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ نے کہا کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار. اللہ نے اتنی بڑی وسیع و عریض کائنات کو خلق کیا ہے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کتنا بہترین ہے سمندروں کو خلق کرنے والا، سورجوں کو خلق کرنے والا، سٹارز کو خلق کرنے والا. یہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی متولد ہوا، اللہ کہتا ہے کتنا بہترین ہے اس کا خلق کرنے والا پروردگار. کیوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، نہ بول سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بچہ. کیوں؟ پوٹینشل ہے اس بچے میں. یہ سیستانی بن سکتا ہے مثلا، پوٹینشل ہے اس بچے میں. مثلا نیوٹن بن سکتا ہے، آئنسٹائن بن سکتا ہے، اس بچے میں پوٹینشل ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. مولا کائنات کا فرمان ہے، اعجب لہذا الانسان، سنا ہوگا آپ نے، کتنا انسان یہ عجیب ہے. یتکلم بلحم یسمع بعظم ینظر بشحم، چربی سے دیکھ رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے، اور پھر بھی اکڑ رہا ہے. ذرا ملاحظہ کیجئے، دنیا مولا نے کیا کہا؟ چربی سے دیکھ رہا ہے، گوشت سے بول رہا ہے، ہڈی سے سن رہا ہے. دنیا کا سارا گوشت ایک جگہ جمع کیجئے، اسے کہے بول کے بتائے. دنیا کی ساری ہڈی ایک جگہ جمع کیجئے، اسے کہے سن کے بتائے. سن سکتی؟ خالی گوشت سے اس کا وجود کافی نہیں سننے کے لیے یا بولنے کے لیے، جب تک کہ اس میں روح نہ ڈالے اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے ثم انشأناه خلقا آخر، ہم نے انسان کو کچھ اور بنا دیا، کسی اور مقام تک پہنچایا اس کو، کیونکہ اس کو روح عطا کی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بہترین ہے تمہارا خلق کرنے والا پروردگار.